بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 مارچ بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پنجاب حکومت بنتے ہی ٹرانسفر تبادلوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ قومی اسمبلی نے جیسے ہی حلف اٹھایا اور آج اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا، ساتھ ہی پہلی قرارداد منظور کر لی گئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ 6 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے جو شیڈول جاری کیا گیا ہے، وزیر اعظم کا انتخاب جو قومی اسمبلی میں ہونا ہے اور جو لیڈر آف دی ہاؤس ہوں گے، اس کے انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر شیڈول جاری کر دیا ہے۔ چونکہ اسپیکر کا انتخاب ہوا، پھر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا، اور اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ وزیر اعظم کے انتخاب کا ہے، تو یہ شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب اتوار 3 مارچ کو ہوگا، اتوار والے دن 3 مارچ کو ہوگا۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی ہفتہ 2 مارچ دن 2 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل ہی 3 بجے تک عمل میں لائی جائے گی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب ڈویژن کے ذریعے ہوگا، اور اس طریقے سے جو وزیر اعظم کا انتخاب، چونکہ وزیر اعظم کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ عمر ایوب ہیں، جبکہ پی ڈی ایم کی جانب سے یا اتحادی جو حکومتی اتحاد ہے، سابق حکومتی اتحاد، اس کی جانب سے شہباز شریف بطور وزیر اعظم کے، چونکہ ان کے پاس اس وقت الیکشن کمیشن کے اور فارم 47 کے مطابق اور جو ممبرشپ ہے قومی اسمبلی میں اس کے مطابق میجورٹی ان کے پاس ہے، اور آج بھی 199 ووٹ حاصل کیے اسپیکر کے لیے، تو 199 200 یا 200 سے ابو ان کو ووٹ مل سکتے ہیں وزیر اعظم کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا اس میں شہباز شریف کو کتنے ووٹ ملتے ہیں، اور کیا محمود اچکزئی کی جانب سے یا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی ووٹ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتیں پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ چونکہ مولانا نے بھی دھاندلی کے خلاف احتجاج کی بات کی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف ان تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے جو دھاندلی کے خلاف ہیں۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو متحدہ اپوزیشن بھی بنانے کے موڈ میں ہے، اور اس وجہ سے ان کے رابطے جاری ہیں۔ حالانکہ نواز شریف کی جب ملاقات ہو گئی ہے، اب آخری جو ایک رکاوٹ تھی وہ نواز شریف کا خود چل کے جانا ہے، اور نواز شریف جب چل کے مولانا فضل الرحمان کے پاس چلے گئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے کوئی معاملات بچیں گے۔ لیکن اب مولانا، پہلے تو یہ تھا، مفتی کفایت کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ جب آپ اتنی سیٹیں اپنے لیے لے رہے تھے تو 8-10 سیٹیں ہمیں بھی دے دیتے۔ اب وہ تو گزر چکا ہے، مرحلہ گزر چکا ہے۔ اب کیا صدر پاکستان کے لیے جو پہلے بھی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بار بار خواہش کا اظہار کیا گیا، کیا اس خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ حتیٰ کہ صحافی تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر کے امیدوار بھی مولانا فضل الرحمان ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف صدر کے لیے ان کو سپورٹ کر سکتی ہے، اور وزیر اعظم کی سپورٹ ان سے لے سکتی ہے۔ اور میرے خیال میں متحدہ اپوزیشن میں جب آپ نے بیٹھنا ہے اور دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنا ہے تو ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہمیشہ وہی سیاسی جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں جو پولیٹیکلی اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھتی ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ کا جو موقف ہے اس وقت، یہ جو انتخاب ہے 8 فروری کا، اس سے پہلے آپ کا موقف تھا کہ ملک میں انتخابات ہونے چاہیے، صاف شفاف انتخابات ہوں۔ 8 فروری کو انتخابات ہو گئے، اور اب آپ کا موقف یہ ہے کہ 3 جماعتوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اب ان 3 جماعتوں کے خلاف جتنی جماعتیں ہیں ان سب کو اپنے ساتھ ملا کے جب آپ احتجاج کریں گے تو وہ بہتر انداز میں آپ کا جو میسیج ہے وہ چلا جائے گا اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کا حکومتی بینچز میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ایم کیو ایم نے باقاعدہ طور پر ایک معاہدہ کیا ہے احسن اقبال کے ساتھ اور مصطفیٰ کمال۔ ایم کیو ایم کی جانب سے مصطفیٰ کمال تھے، مسلم لیگ نون کی جانب سے احسن اقبال تھے، اور دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان اہم اجلاس ہوا جس کے بعد معاہدے پر دستخط ہوئے۔ 3 نکات پر مشتمل معاہدے میں بلدیاتی نظام اور کراچی کے مسائل سے متعلق نکات بھی شامل ہیں، اور علاوہ ازیں چارٹر کے مطابق آئینی ترامیم ترجیح ہوگی۔ علاوہ ازیں چارٹر کے مطابق آئینی معاہدے میں پہلا نقطہ ہے کہ انتظامی مالی اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں آئین میں لکھ دیا جائے
کہ ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن کو مالی وسائل دیے جائیں، جبکہ تیسرا نقطہ ہر 4 سال بعد مقامی حکومتوں کے انتخابات کروانے پر قانون سازی کی جائے۔ معاہدے کے مطابق ایم کیو ایم اپوزیشن کی بجائے حکومتی بینچز پر بیٹھے گی اور مسلم لیگ نون کی وزیر اعظم اور اسپیکر کے انتخابات میں حمایت کی جائے گی۔ معاہدے پر دستخط کے بعد دونوں جماعتوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں جماعتوں نے اقتدار کو عوام تک منتقل کرنے اور عوام کو بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ معاہدے کا مقصد عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔ ہم ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ مل کر اس مقصد کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اس ڈرافٹ پر قومی سطح پر اتفاق رائے بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور یہ خود مصطفیٰ کمال اور جو گورنر ہیں سندھ کے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ 100% جو نتائج ہیں ایم کیو ایم کے حق میں وہ سارے کے سارے جعلی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 18-19 سیٹیں جعلی لے کے بیٹھے ہیں تو وہ کسی صورت بھی ان کو کوئی معاہدہ، یہ سارا تو یہ فارمیلٹی ہے، یہ ان معاہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو ہمیں تو مینڈیٹ اسی مقصد کے لیے دیا گیا ہے، تو جب ہمیں مینڈیٹ اس مقصد کے لیے دیا گیا ہے تو ہم کس طریقے سے ان سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں یا ان کے پاس بیٹھے بغیر ہم کیسے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ ان کے نالج میں ہے اور یہ چیزیں اب ان کے گلے پڑ چکی ہیں۔ دوسری طرف سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر انتخابات کا شیڈول باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹوٹل جو اس وقت نشستیں خالی ہیں وہ تقریباً 12 کے قریب ہیں، لیکن ابھی تک صرف 6 نشستوں پر ضمنی انتخابات سینٹ میں کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ شیڈول کے مطابق ضمنی انتخابات کے لیے اسلام آباد کی 1، سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 3 خالی نشستوں پر پولنگ 14 مارچ کو ہوگی۔ اس سلسلہ میں کاغذات نامزدگی 3 مارچ تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ شیڈول کے مطابق ضمنی انتخابات کے لیے اسکروٹنی 5 مارچ کو ہوگی۔ امیدوار 10 مارچ تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ سینٹ کے ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ 14 مارچ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی اور سینٹ کے 6 جو ضمنی انتخابات ہیں وہ کیے جائیں گے اور ضمنی انتخابات میں جو 6 سینیٹرز ہیں ان کو منتخب کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ 12 کے 12 جو عہدے ہیں خالی ہیں آپ ان کے اوپر ضمنی انتخابات کروائیں، لیکن فی الحال صرف 6 ضمنی انتخابات کروائے جا رہے ہیں اور باقی جو انتخابات ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کب تک کروائے جاتے ہیں یا ان کو ابھی ڈیلے میں رکھنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی، تو ابھی تک انہوں نے ریزائن نہیں دیا، تو وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے سینٹ میں بیٹھنا ہے یا صوبائی اسمبلی میں جانا ہے۔ اور چونکہ صوبائی اسمبلی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر تو سابق نگران وزیر داخلہ کو عہدہ دیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا، اور یہ بھی ہے کہ وہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، بغیر ووٹنگ کے منتخب ان کو قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اگر نگران وزیر اعظم چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں تو پھر جو صادق سنجرانی ہے ان کو ہر صورت یہ عہدہ چھوڑنا پڑے گا اور ان کو پھر کسی اور عہدے پر کام چلانا ہوگا۔ اب یہ جو 16ویں قومی اسمبلی ہے اس میں پہلی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نوید قمر نے تحریک پیش کی ہے جس میں 9 مارچ اور 14 مارچ کو صدر اور سینٹ کے انتخابات کے لیے قومی اسمبلی ہال استعمال کرنے کی اجازت طلب کی گئی ہے۔ ایوان نے کثرت رائے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نوید قمر کی جو تحریک تھی یا قرارداد تھی اس کو منظور کر لیا ہے اور ایوان کو جو دیا جائے گا انتخابات کے لیے، اور باقاعدہ طور پر یہ تحریک منظور کی گئی ہے اور باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور پہلی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے، پنجاب بھر میں تقرریوں اور تبادلوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ پابندی لگتی ہے جب نگران حکومتوں کا وقت آتا ہے۔ نگران حکومتوں میں تو ہم نے سنا ہے کہ تقرریاں یا تبادلوں پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ یہ ابھی نیولی الیکٹڈ جو چیف منسٹر ہیں ان کی جانب سے یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ سیکرٹری اسمبلی کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب بھر میں تقرریوں اور تبادلوں پر پابندی لگا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں انہوں نے پنجاب کی آبادی مربوط اور مسترد ڈیٹا مرتب کرنے کا حکم دے دیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک کی تاریخ میں پنجاب کا پہلا مستند ڈیٹا بیس ہب اور ڈیٹا بیس اتھارٹی بنے گی۔ پنجاب کے پہلے ڈیٹا بیس کی تشکیل سے معاشی پالیسی میں مدد ملے گی اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کہاں کہاں جو دینے ہیں اور کس کس طریقے سے ہم ریلیف دیں گے۔
ہم نے دیکھا کہ جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا اور اس میں پھر علی امین گنڈا پور کی جانب سے جو ایک بڑی طویل اور تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، جس میں انہوں نے معاشی حالات، دہشت گردی کے حوالے سے بھی اور بھی جو اپنے صوبے کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے، جبکہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ پیکج دیں گے، ریلیف پیکج دیں گے تمام لوگوں کو، ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ان کو بھی ریلیف دیں گے، یہ باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی عوام کو ریلیف ملنا چاہیے اور ہر صورت ملنا چاہیے۔ جو معاملات ٹرائبونل کے ہیں، ابھی تک تو چونکہ ٹرائبونل فنکشنل نہیں ہوئے اور ابھی تک معاملات وہاں پر پینڈنگ ہیں، لیکن الٹیمیٹ جب ٹرائبونل ایکٹیو ہو جائیں گے یا فنکشنل ہو جائیں گے اور معاملات ریورس ہونا شروع ہو جائیں گے، چند مہینے ابھی لگیں گے، لیکن جب تک یہ معاملات ایسے ہی چلتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم امید کرتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان پہ ریلیف ملنا چاہیے۔ آگے رمضان شریف آ رہا ہے اور رمضان پیکج تگڑا قسم کا عوام کو ملنا چاہیے، اور چونکہ یہ عوام کا حق ہے اور یہ عوام کے ہی ٹیکس کے پیسوں سے ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی بھی حکومت ہو، وہ ماضی کی حکومتیں ہوں یا مستقبل کی حکومتیں ہوں، کوئی اپنی جیب سے نہیں کرتا۔ الٹیمیٹ ریاست پاکستان کا خزانہ ہے جو عوام پاکستان کا خزانہ ہے، اور وہ عوام کی بنیادی ضرورتوں پر ضرور خرچ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔